ابا کیونکہ یہ گورنمنٹ کا رول بن گیا کہ ہر موبائل میں آپ میپ رکھیں گے. وہ لوگ خود آپ کو انسٹال کر کے دیتے ہیں. یوٹیوب انسٹال نہیں کرتے اللہ, فیس بک آپ کو انسٹال کرنا پڑتا, واٹس ایپ آپ لیں گے مگر میپ انہوں دیں گے. کئی کو انڈین گمنا نہیں کہیں بھی بولے, بات سمجھ میں. تو پیارے بزرگوں, ہر دو موبائل میں نیویگیشن ہے, میپ ہے. اب اس کے بعد میرے کو اب بلاری سے جانا ہے حیدرآباد, رائٹ. آتے وقت ہمارے مشتاق میاں وہ 5 کلومیٹر دور سے نعرے لگاتے ہوئے لائے. بولے مولانا پہلی بار آ رہے, ذرا دور سے لائیں گے, بول کے وہاں سے لے کے آئے. تو اب میرے کو تو گلیاں معلوم نہیں. اب جاتے وقت السلام, کیونکہ میری تاریخ میں ہزاروں بیان کر لیا, لائے لوگ لے کے جا کے چھوڑے کوئی بھی نہیں. میں جاتے وقت سوچتا ہوں پبلک آتے وقت ہی نعرے لگاتی, جاتے وقت کہیں کو نہیں لگاتی ہوں گی. آج تک فارمولا سمجھ میں نہیں آیا. ارے حال جس دن جو بھی لگایا اس کو پوچھتا ہوں کیا قصہ ہے رے بھائی. تو بہرحال یہ میرے ساتھ اچنے میں بڑے 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 خطیبوں کے ساتھ بیٹھا, ان لوگوں کو ہی پوچھا ہلو کبھی فری رہے تو کیا پٹھے کبھی ایسا کبھی نہیں. بولے بولے مولانا ایئرپورٹ کو بھی گئے تو لینے کو 40 لوگ 30 لوگ 35 لوگ پھول کے ہارا لے کے آتے, چھوڑنے کو گئے تو 2 لوگ آتے. بولے کیا قصہ ہے وہ آج تک سمجھ میں نہیں آیا. بہرحال وہ شریف لوگ جس دن بھی مل جائیں گے پوچھ کے آپ کو ضرور بولوں گا انشاءاللہ. تو پیارے بزرگوں اور دوستو, بہرحال اب میں کیا کرا, میپ موبائل میں ڈال لیا, یا گاڑی میں آج کل ماشاءاللہ جی پی آر ایس سسٹم ہے, اس کے اندر ٹائپ کر دیے بلاری ٹو حیدرآباد. ٹائپ کرتے کی within سیکنڈ آپ کو نے میپ بتاتا, روٹ میپ دیتا. اس میں اسکائی بلو کلر کی لائن آتی پورے یوں 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 یوں. بولے مولانا ایسی گئے تو حیدرآباد پہنچ جاتے, تو ٹینشن نہ لو, مشتاق کی ضرورت نہیں ہے, میں ہوں نا تمہارے ساتھ. یہ کمیٹی والوں کی ضرورت نہیں ہے. مولانا ان لوگ پہلے اپن بعد میں بولے اوکے بھائی رائٹ. اب کیا کرے, اب وہ میپ میں اپن کیا کرتا, ایسا زوم کر کے ایسا دیکھتے کہ بیچ میں ایک اورنج لائن دکھتی. ارے بولا یہ ایک دم اسکائی بلو میں یہ اورنج کہیں کو نکل گئی, کیا ہے میں آئے. نہیں مولانا وہ روڈ خراب ہے, بیچ میں وہاں روڈ بن رہی. بولے بیچ میں وہاں روڈ بن رہی. او ہو, میپ کتنا پرفیکٹ ہے دیکھ رہے آپ. اچھا یہ میپ کو خالی سننی ہی نہیں, جماعت والے بھی بہت فالو کرتے. ابھی نہیں اورنگ آباد کو گیا, اس کو روٹ ہی نہیں معلوم, زندگی میں نہیں گیا, نہیں میپ ہی ڈال لگ گیا انہیں. سبحان اللہ. پھر اس کے بعد کیا کرے, میں اور اس کو زوم کر کے دیکھا, کون سے علاقے دیکھے تو بیچ میں ایک ریڈ لائن دکھی. ارے بولا یہ اسکائی بلو کو دیکھے تو اورنج دکھتی, اورنج کو زوم کرے تو ریڈ دکھتی, یہ کیا ہے. بولے مولانا یہاں ٹریفک جام ہے کہتے لوگ امت. او میں بولا ماشاءاللہ. اچھا وہ میپ اتنا پرفیکٹ ہے بھائی, میں تو ڈیلی دیکھتا ہوں بیچارے کے پرفیکٹنس. انہیں اگر بول رہا نیچے دیتا ہوں نے, یہاں سے بلاری ٹو حیدرآباد مولانا 349 کلومیٹرز ماشاءاللہ. اور میٹر کو دیکھنا, اس کو دیکھنا, برابر 349 ہی رہتا ہو. اتنا پرفیکٹ ہے انہیں, کوئی جماعت والا شک کر ہی نہیں سکتا میپ کے اوپر. بہت سمجھدار لوگ ہیں بیچ بیچ میں بیٹھے ہوئے. پھر اس کے بعد کیا ہوا, پھر میں بازو دیکھا تو اس میں ٹائم بتا رہا, مولانا اب آپ نکلے تو 6 گھنٹے 40 منٹ لگتے, صبح میں 9 بجے آپ حیدرآباد کو پہنچ جاتے. اوفو, اب میں کب پہنچتا ہوں وہ بھی میں آپ کو معلوم ہے, حیدرآباد کو پہنچنے میرے کو کتنا ٹائم لگتا. اچھا اب میں کیا کر رہا, چائے پینے بیچ میں رک کے 5 منٹ لے لیا, تو انہیں 5 منٹ ادھر بڑھا دیتا. 6:40 بولا میں, تم 5 منٹ چائے پیے, چلو اب نہیں پہنچتے 45 کو تم اب. ارے باپ رے باپ. میں بولا چلو بھائی اوکے ڈن, اپنے کیا کرنا ہے, کبھی تو بھی پہنچے تو بس ہے. بلکہ اب اپن کیا کرے, اس کو اسٹارٹ ڈائریکشن اسٹارٹ کر دی. اب اس کے اندر ایک آواز آتی گاڑی اسٹارٹ کرنے کا, مولانا
please take right turn after 500 meters. وہ کس کی آواز؟ آنٹی کی. کس کی آواز ہے؟ آنٹی کی. تمہارے پاس انکل کی آتی کیا؟ پھر کائی کو گھور کے دیکھ رہے ہیں؟ آنٹی کی آواز آتی نہیں آتی؟ جماعت والے بھائی پلیز تم بھی بولو. آنٹی آتی نہیں آتی؟ اب میں کیا کرا، میرے موبائل میں دیکھا تو آنٹی کی آواز. میں بولا حضرت شفیع پاشا صاحب قبلہ آپ اللہ والے، ہو سکتا ہے آپ کا نے انکل کی آتی ہوں گی، موبائل لیا، ان کے پاس بھی وہی آنٹی ہے. میں سمجھا رمیش کا نے تو دوسری ہوں گی بھائی، رمیش کا موبائل لیا تو اس کا نے بھی وہی آنٹی. اما میں پریشان ہو گیا، یہ آنٹی، اور آنٹی اتنی چالو ہے وہ. میں بولا نہیں آنٹی نہیں ہونا میرے کو. ہٹ تو غیر عورت، نکال، نہیں چاہیے تو میرے کو. نہیں لیتا میں رائٹ ٹرن، نہیں لیتا بول کے میں کیا کرا، لیفٹ لیتے کہ آنٹی پھر پکاری پلیز یو ٹیک یو ٹرن، یو ٹیک یو ٹرن. یو گوئنگ ٹو رانگ، یو گوئنگ ٹو رانگ. آنٹی پکار رہی پیچھے میرے. اے میرے پیچھے نہیں جی، امیر صاحب کے پیچھے ہی پکارتی انہیں، حفظہ اللہ تعالی کے پیچھے بھی پکارتی انہیں، چھوڑتی نہیں کس کو بھی. حیدرآباد کو پہنچائے تک میں پریشان ہو گیا. بولا آنٹی بہت چالو ہے بھائی، اپن رانگ لیے تو آنٹی کو کیسا معلوم. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. میں آنٹی کو پوچھا آنٹی تمہارا نام کیا ہے؟ آنٹی بولے اپنا نام ہائچ نہیں. لوگ امت. میں بولا آنٹی تمہارے ابا کا نام؟ بولے اپنے ابا ہائچ نہیں. لیجئے. میں بولا آنٹی تم اتنے سر کے سلم اینڈ ٹرم موبائل میں گھسے کہاں سے؟ باہر تو نکلو. بولے اپن ہائچ نہیں. آنٹی ہے وہ، آنٹی ہائچ نہیں مگر آنٹی ہے. آنٹی ہائچ نہیں مگر آنٹی ہے. آپ نہیں یہ بھی نہیں بول سکتے، ہائے بھی نہیں بول سکتے. جماعت والا پھنس گیا. اللہ بولا میرے ولیوں کو نہیں مانتا، آنٹی کو مان. بولے اب رائٹ ٹرن آنٹی بولی، میں لیفٹ لیا. جماعت والے کو پوچھا میں صحیح آنٹی صحیح؟ بولے آنٹی صحیح. بولے میں لیفٹ لیتا ہوں. بولے تم بلاری سے ادھونی کو جاتے، حیدرآباد کو نہیں جاتے؟ بولا رائٹ لیتا ہوں حیدرآباد کو جاتے. تو آنٹی کے پیچھے، آنٹی کے پیچھے چے. بولے اپن. بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ میں بولا تو آنٹی کو دیکھا؟ نہیں دیکھا. ارے ہولے پھر کیسا مانتا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ میں پوچھا آنٹی، آنٹی تم ہائچ رہے تو پھر آئے کیسا جی؟ آنٹی بولے اپن انگریز کا کمال ہے. کس کا کمال ہے؟ ذرا زور سے بولو. انگریز کا کمال ہے. پیارے بزرگوں اور دوستو، میں سمجھا ہو سکتا خالی ہمارے لوگوں کے بلاری کے موبائل میں ہوں گے آنٹی. حیدرآباد کو چیک کرا تو وہاں کے موبائل میں بھی آنٹی. سعودی عرب جا کے چیک کرا تو آنٹی وہاں بھی ہے، اور وہاں کی آنٹی تو اور ڈینجر ہے، عربی میں بول رہی. دبئی جا کے دیکھو تو آنٹی دبئی میں بھی ہے. فیجی جا کے دیکھو تو آنٹی فیجی میں بھی ہے. نیپال جا کے دیکھو تو آنٹی نیپال میں بھی ہے. ارے بابا تو چینج بھی نہیں ہوتی، تو چھوڑتی بھی نہیں، ہر ایک کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے کار میں. مہندرا کمپنی کی کار ہے، دیکھو کار معلوم، ایکس یو وی 500. اس میں بیٹھ کے سیٹ بیلٹ نہیں لگائے تو آنٹی پکار نہیں، پلیز یوز سیٹ بیلٹ، پلیز یوز. میں بولا آنٹی پیچھے بیگم بیٹھی، ہم بیلٹ لگائے نہیں لگائے ان کو نہیں معلوم، تم کو کیسا معلوم؟ میں بولا ڈائچ کھول رہے آج، آنٹی کو نکال کے چھے تو باہر. تو ڈرائیور والا نہیں صاحب پلیز ڈائچ کے اندر ہے نا میٹر کے اندر ہے. پھر آنٹی کو کیسا معلوم میں بیلٹ نہیں لگایا، سیٹ بیلٹ؟ کوئی انکار کر سکتا؟
اگر کوئی انکار کر رہا نہیں مولانا میں تمہاری بات نہیں مانتا ہوں بولے تو میں اس کو مینٹل ہاسپٹل لے جاتا ہوں. صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں؟ پیارے بزرگوں اور دوستو، آپ کو ماننا ہی ماننا ہے خدا کی قسم. میں پریشان ہو کے پوچھا آنٹی تم آئے کہاں سے جی؟ آنٹی والے اپنے کو امریکن لوگوں نے بھیجا ہے. کون آنٹی؟ بولے انگریز. کون انگریز؟ آدھی چڈی گوری چمڑی. نہیں، ایک انگریز کا کمال ہے، ایک میپ کے ذریعے ایک ہی وقت میں ایک انٹی کے ذریعے بلاری کے 5 لاکھ لوگوں کی ہیلپ کروا رہا ہے. حیدرآباد میں 10 لاکھ کی ہیلپ کرواتا ہے، دبئی میں 50 لاکھ، سعودی عرب میں 1 کروڑ، امریکہ میں 4 کروڑ لوگ ایک ہی وقت میں انٹی کی مدد سے اپنی گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں. انٹی ایک ہی وقت میں کروڑوں لوگوں کی کار میں آتی ہے، سب کی ہیلپ کرتی ہے، سب کو راستہ بتاتی ہے، رانگ روٹ جانے سے روکتی ہے، سب کو اپنی منزل تک پہنچاتی ہے. کسی جماعت والے کو اعتراض؟ سب لوگ انٹی پر یقین کرتے ہیں کہ انٹی صحیح راستہ بتا رہی ہے. ارے نادان، ایک انگریز کا کمال ہے، وہ ہر ایک کی گاڑی میں ایک عورت کو مدد کے لیے بھیج سکتا ہے. ایک ہی وقت میں ایک انٹی مدد کرنے کے لیے 5 لاکھ، 5 کروڑ، 50 کروڑ لوگوں کی کار میں آ سکتی ہے. ارے جب انگریز ایک عورت سے مدد کروا سکتا ہے، اللہ اگر مدد کے لیے غلاموں کے گھر میں غوث اعظم کو بھیج دے تو کیا تعجب کی بات ہے. جواب نہیں. واہ، انٹی پہ تو ایمان لایا کیونکہ انٹی کو ان کے چاچا بنائے سو ہے. ارے سن، تیرا ایمان انگریز کی ٹیکنالوجی پر ہے اور ہم غلامان مستان بابا کا ایمان اللہ کے بنائے ہوئے غوث اعظم پر ہے. اللہ کی قدرت پر ہمارا ایمان ہے، اللہ کے اختیارات پر ہمارا ایمان ہے. رب جسے چاہے جب چاہے جہاں چاہے بھیجا دے، یہ رب کے اختیار کی بات ہے. بات ہے کہ نہیں ہے دوستو؟ ہے کہ نہیں ہے دوستو؟ مسلمانوں، خدا کی قسم تم پکارتے ہو تو اجمیر سے غریب نواز تمہاری پکار پر تمہاری مدد کے لیے آتے ہیں، بغداد سے غوث اعظم آتے ہیں، کربلا سے حسین آتے ہیں، اور نجف اشرف سے مولا علی آتے ہیں، اور سچے دل سے یا نبی سلام علیکہ جب تم کہتے ہو تو مدینے سے مصطفیٰ بھی تشریف لاتے ہیں. بزرگوں کی فاتحہ کرو مسلمانوں، اللہ والوں سے تعلق مضبوط رکھو. خدا کی قسم بس اگر تم نے یہ کر لیا تمہارا ایمان محفوظ ہو گیا. مسلمانوں، اب دوسری بات، آج ہماری بربادی اور تباہی کی وجہ کیا ہے؟ آج اہل سنت سب سے پیچھے کیوں ہیں؟ آج سنی کمزور کیوں ہو رہا ہے؟ آج سنی اتنا بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود بھی آج سنیت سب سے پیچھے ہر معاملے میں نظر آ رہی ہے. وجہ کیا ہے؟ اس کی صرف 2 وجہ ہے مسلمانوں. پہلی وجہ، ہم نے نماز پڑھنا چھوڑ دیا ہے. یاد رکھو، اگر یہ مسجدیں بچانا ہے تو تمہیں جلسوں کی ضرورت نہیں ہے، اجتماع کی ضرورت نہیں ہے، میٹنگوں کی ضرورت نہیں ہے. سنیت بچانے کے لیے مسجدوں کو آباد کرنے کی ضرورت ہے. کس کی ضرورت ہے؟ آباد کرو مسجدوں کو،
نماز پڑھو سنی مسلمانوں، نماز مومن کی معراج ہے، نماز چہرے کا نور ہے، نماز رسول اللہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز ہمارے دین کا ستون ہے، نماز مومن کے لیے ایمان کا سبب ہے، نماز رب کا قرب کا ذریعہ ہے، نماز سبب جنت ہے، نماز جنت میں لے جانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ نماز پڑھ کر کوئی مسلمان ناکام ہو ہی نہیں سکتا، اور نماز چھوڑ کر کوئی کامیاب ہو جائے خدا کی قسم یہ نہیں ہو سکتا۔ مسلمان غلط فہمی میں پڑا ہوا ہے کہ سوچتا ہے کہ کامیابی دولت میں ہے، کامیابی ڈگریوں میں ہے، کامیابی گھروں میں ہے، کامیابی کاروبار میں ہے، کامیابی تجارت میں ہے، کامیابی امریکن سٹیزن شپ میں ہے، کامیابی سعودی ریٹرن میں ہے۔ نہیں نہیں مسلمانوں، خدا کی قسم یہ غلط فہمی دل سے نکال دو، ذہنوں کو صاف اور پاک کرو۔ رب دن میں 5 مرتبہ پوری کائنات میں مؤذنوں کو کھڑا کر کے اعلان کرنے لگاتا ہے، میرے بندوں کو سنا دے اے میرے مؤذن۔ بولے مولا کیا سناؤں؟ تو کہا سنا، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ کامیابی کاروبار میں نہیں، کامیابی سجدوں میں ہے مسلمانوں، کامیابی تجارت میں نہیں، کامیابی رکوع میں رکھی ہوئی ہے مسلمانوں۔ ہم رب کا دامن چھوڑ کر دنیا سے نہیں لڑ سکتے میرے بھائی، آپ کو دامن عبادت خدا تھامنا ہی ہوگا۔ جب تک آپ نماز نہیں پڑھیں گے خدا کی قسم آپ سنیت کو مضبوط نہیں کر سکتے، آپ اللہ کا قرب نہیں پا سکتے، جنت کے دروازے پر آپ اپنا نام نہیں لکھا سکتے۔ آپ کو نماز پڑھنا ہی پڑھنا ہے، نماز کے بغیر چارہ ہے ہی نہیں نوجوانوں۔ اب دوسری بات سن لو ہماری بربادی کی کیا ہے، ہمارے اختلافات، ہمارے آپسی جھگڑے، ہمارے آپسی انتشارات، ایک مولانا دوسرے مولانا صاحب کے خلاف، ایک مولوی صاحب ہمارے دوسرے مولوی صاحب